بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہونے کا درجہ یا مقام حاصل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس وقت لکھی گئی جب دنیا میں چھاپا خانہ نہیں تھا۔ کسی کو پتہ ہے چھاپا خانہ کس سن میں ایجاد ہوا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ میں دن بڑا جی پسند 16ویں صدی میں چھاپا خانہ 16ویں صدی میں ایجاد ہوا، جب مارٹن لوتھر، جان سوینگلی، جان کیلون ان لوگوں نے رومن کیتھولک نظریات کے خلاف احتجاج کیا، تو پھر جرمن شہزادوں نے ان کی مدد کی، اور پھر خدا کا شکر ہے کہ فوراً چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا، اور پھر یہ بائبل جو آج آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں ہے، یہ پھر مرحلہ وائز گزرتی گئی، اور پھر آج یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے، جرمنی کے ان شہزادوں کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ لیکن بائبل کی پہلی جو 5 کتابیں ہیں انہیں اسفار خمسہ یا توریت یا موسوی توریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان 5 کتابوں کا آغاز جب پیدائش کی کتاب سے ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس بائبل کھلی ہے تو اس میں دیکھیں کہ بائبل کا پہلا لفظ کیا ہے۔ وہ ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جبکہ عبرانی کی بائبل میں یہ ایسے نہیں ہے، یہ اردو کی بائبل میں ہے۔ عبرانی کی بائبل میں ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اسی کو مقدس یوحنا اپنی انجیل کے دیباچے میں بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اس کلام کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ کس کے بغیر؟ خدا کے کلام کے۔ تو اسی لیے بائبل جو ہے اس کی جو پہلی کتاب ہے، اس کی بہت ساری باتیں آپ کو دوسری کتابوں سے مختلف ملیں گی۔ پہلی بار اس کتاب میں خدا کے تخلیق کے کام کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے عربی زبان میں اور رومن کیتھولک بائبل میں تکوین کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک بائبل میں اور عربی کی زبان میں اسے تکوین کہا جاتا ہے۔ تکوین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے کہا ہو جا، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو۔ خدا نے کہا ہو جا، یہ اردو میں ہے۔ عبرانی میں ہے کہ خدا نے کہا کن، عربی میں یہ ہے کہ خدا نے کہا کن، اور کن کا مطلب ہے ہو جا۔ سو کن جو ہے یہ واحد ہے، اور کن کی جمع جو ہے، آپ کو پتہ ہے اردو گرامر میں واحد جمع تو ضرور ہوتا ہے، تو اس میں جو واحد ہے وہ کن ہے اور جمع کائنات ہے، اور اردو میں آپ کو پتہ ہے جمع در جمع بھی ہوتا ہے۔ تو کن کائنات اور جمع در جمع تکوین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اس تخلیق کا بیان کرتی ہے جو اس کے 50 ابواب میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 50 ابواب پر خدا کی تخلیق کا کام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، وہ جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔
اس لیے اس کو تکوین کہا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ اس کتاب کا مصنف ہے، اور موسیٰ کو خدا نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھنے کے لیے اس کو دی اور اس کو لکھوایا، اور بلکہ یہاں تک کہ 10 احکام یا شریعت کے احکام جو ہیں وہ تو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے، جو احبار کی کتاب سے شروع ہوتے ہیں، پھر احبار میں اور استثنا میں ان قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 50 ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور یہ تخلیق کے بیان کو یا تخلیق کے کام کو جو خدا نے کیا اس کو بیان کرتی ہے۔ خدا نے 3 طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ نمبر 1، خدا نے جمادات کو پیدا کیا۔ جمادات سے مراد ہے یہ پتھر، یہ اینٹ، یہ پہاڑ، یہ چٹانیں، یہ سب جمادات ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں عام زبان میں سیکھنے کے لیے کہ پتھر کی جتنی بھی دنیا ہے وہ خدا کے ہاتھوں کی تخلیق کردہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے نباتات کو پیدا کیا۔ تو نباتات سے مراد یہ ہے جسے آپ ایگریکلچر کہتے ہیں، باٹنی کہتے ہیں، آپ کچھ بھی اس کو انگریزی میں نام دے لیں، لیکن جتنی بھی یہ درختوں کی، پودوں کی دنیا ہے اسے نباتات کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو مخلوق ہے وہ حیوانات ہے، جو ابھی ہم نے جس حوالے کا مطالعہ کیا ہے کہ خدا نے حیوانوں کو بھی پیدا کیا۔ لیکن اگر آپ نے فرق دیکھا ہو، جن کے پاس بائبل ہے، آپ نے اگر کبھی غلطی سے کوشش کی ہو پڑھنے کی اور پہلا باب اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ اس نے کہا جمادات ہو جائیں، ہو گئے۔ اس نے کہا نباتات ہو جائیں، ہو گئے۔ اس نے جانداروں کو ان کی نسل اور جنس کے مطابق پیدا کیا۔ اور پھر جس دن، چھٹے دن، خدا نے حیوان پیدا کیے یا حیوان بنائے، اسی دن انسان بھی بنایا، چھٹے دن، یاد رہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں، انسان جب حیوان بنتا ہے تو پھر حیوان بھی شرماتے ہیں۔ انسان جیسا حیوان کوئی نہیں۔ اسی لیے سائنس میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، ریشنل، یعنی اس کے پاس حواس خمسہ ہے۔ اور جو دوسرے حیوان ہیں دنیا میں، ان کے پاس حواس خمسہ نہیں۔ فرض کہ آپ گلی میں جا رہے ہیں، آپ پر کتا بھونکتا ہے، آپ پتھر اٹھاتے ہیں، یا تو وہ بھاگ جاتا ہے یا پھر وہ آپ کی طرف بڑھتا ہے، تیسرا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی تیسری سینس نہیں۔ تیسری سینس میری اور آپ یا انسانوں کے پاس ہے کہ ہم گلے سے بھی لگاتے ہیں، کس بھی کرتے ہیں، اور اسی وقت جان بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے ارادے ہمارے دل سے باہر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، جبکہ جانوروں کو تو ہم دور سے پہچان لیتے ہیں کہ اب اس کا ارادہ کیا ہے۔ جو انسان کے اندر، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ جو میرے اندر ہے، فرض کیا پادری نوبل صاحب کے لیے میرے دل میں جو ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں دل میں ان کے لیے کیا سوچتا ہوں،
یا آپ کو پتہ چل جائے، میاں بیوی کو پتہ چل جائے، بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا سوچتے ہیں، ایک لمحہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اسی وقت بے شمار دنیا میں قتل ہو جائے، موتیں ہو جائیں، کیونکہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری اکثر زبان پہ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان حیوان ناطق، حواس خمسہ رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اس آدم پر گہری نیند بھیجی جس کو اس نے بنایا تھا، اور نیند بھیج کر پھر اس نے اس کی ایک پسلی کو نکال لیا. یعنی پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق دوسری مخلوقات سے مختلف ہے. مختلف کیا ہے؟ کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، اور پھر ان کو بنایا. اور آدم اکیلا تھا، اداس پھرتا تھا باغ عدن میں، سب کے جوڑے دیکھتا تھا. اور جب اس نے اپنے آپ کو تنہا پایا تو پھر وہ بھی اداس ہو گیا. خداوند نے جب اس کو دیکھا، منہ لٹکیا، اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. حالانکہ انسان نہ شادی تو پہلا خوش ہے نہ بعد خوش ہے. کئی دوست میرے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کے بارے بتا سکتا ہوں. تو اس نے اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی نکال لی، اور پسلی سے نکال کر وہ ہوا کو بنا کر اس کے پاس لے آیا. اور پھر اس نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے، یہ آج سے کیا ہوگا؟ ناری کہلائے گی. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ یہ نر سے نکالی گئی ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آدم کا مطلب ہے لال مٹی سے بنا ہوا. کوئی عورت کا معنی بتا سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس فون ہے تو موبائل اپنا وہ کیا کرتے ہیں جو آپ وہ کر کے دیکھ لیں گوگل. اور گوگل پہ انتہائی بےہودہ معنی، انتہائی بےہودہ معنی. اگر جو پڑھے لکھے شادی شدہ لوگ ہیں، اگر مجھے بعد میں اکیلے میں پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں گوگل پہ کیا لکھا ہے. عورت کا لفظی کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے کہ مرد میں سے نکالی ہے. اور آپ دیکھ لیں، میری بیٹی ہے، وہ پہلے ریچل عزیز تھی، آج وہ ریچل اصغر ہے. کل کو جب زیفی بڑا ہو جائے گا، اصغر بوڑھا ہو جائے گا، تو پھر وہ لوگ کہیں اچھا وہ زیفی کی ماں، اپنا اس کا گھر ہی کوئی. ساری زندگی خواتین، ساری زندگی جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کس کے مر جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، وقت تو پہلا مر جاتی ہیں، بے شمار بیماریاں لگ جاتی ہیں، لیکن مانا کوئی نہیں ہے. پہلے باپ کی تھی، پھر خاوند کی ہے، پھر بیٹے کی ہے. تو یہ کہہ دا کوئی پوترا دوترا ذرا کوئی چچدا کسی مقام سے پہنچ جائے، اے فلانے دی دادی ہے. اپنی اس کی زندگی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں. لیکن اس آئیڈینٹی کے باوجود کوئی آئیڈینٹی، کوئی تشخص، کوئی پہچان، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو جو بات مجھے سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم 26ویں آیت پہلا باب پیدائش، آؤ ہم انسان کو اپنی شکل، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. آج تو خیر آپ کے پاس موبائل فون ہیں، 3 کیمرے نے بیچ.
ہمارے دور میں کیمرہ تھا پر ایسا نہیں تھا. میں ماڈرن دور کے کیمرے کی بات کرتا ہوں. جب ہمارے دور میں کیمرہ ماڈرن ہو گیا, اس میں ہم سنیپس ڈالتے تھے 36 اس میں ہم ڈالتے تھے, رول اس میں ہوتا تھا, اور وہ ہم فوٹوگرافر سے ہی ڈلوا کے لاتے تھے. پھر جب 36 تصویریں پوری ہو جاتی تھی پھر ہم فوٹوگرافر کے پاس لے کر جاتے تھے. فوٹوگرافر کہتا تھا جی کل پرسوں چوتھ آ کے لے جائیں. اب وہ کرتا کیا تھا, ان تصویروں کو جو ہم نے کھینچی ہوتی تھی یا جو ہم نے بنائی ہوتی تھی, ان کو وہ لیب میں ڈالتا تھا اور سب سے پہلے نیگیٹیوز بناتا تھا. اور میں ہمیشہ فوٹوگرافر سے کہتا تھا کہ مجھے دکھا کے نا سارے یہ نیگیٹیوز, تو پھر پازیٹیو تصویریں بنانا. پھر میں جاتا, پھر میں نیگیٹیوز لے کر, ہم ایسے سارے اس وقت ایسے کرتے تھے, روشنی کی طرف کر کے دیکھتے, اچھا یہ ریچل ہے, یہ ہری ہے, یہ بالم ہے, یہ صبا ہے, یہ روشل ہے. ہم ایسے اندازے لگاتے تھے. لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ شکل و صورت کیسی ہے, کپڑے کیسے ہیں, رنگ کیسا ہے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کیونکہ وہ نیگیٹیوز ہوتے تھے. تو نیگیٹیو جو ہے وہ پازیٹیو ہونے کے لیے وہ کہتا تھا جی اب میں اس کو دوبارہ پروسیس کروں گا تو پھر اس کے پازیٹیو ہو جائیں گے, تصویریں بن جائیں گی, تو پھر آپ آ کر تصویریں لے جانا. خدا نے آدم کو, ہوا کو اپنی شبیہ پر بنایا. یعنی میں اور آپ یا خواتین جو ہیں خاص طور پر, یہ ہم سب خدا کے نیگیٹیوز ہیں. ثبوت یہ ہے کہ خدا نے میرے اور آپ کے نتروں میں زندگی کا دم پھونکا ہے. کائنات میں کسی مخلوق کے نتروں میں خدا نے زندگی کا دم نہیں پھونکا. خدا نے ہر مخلوق کو کہا ہو جا, تو اس کے کہنے میں اتنی قدرت تھی کہ وہ ہو گیا. لیکن مجھے اور آپ کو بت بنا کے مٹی کا, پھر اس نے اس کو شیپ اپ کیا, نقل نقشہ بنایا, سب کچھ بنایا جو آج ہم ہیں. پھر اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. مجھے میرا ایک دوست تھا, اس کی بیگم صاحبہ کافی صحت مند تھی, کافی صحت مند تھی. تو مجھے کہتا تھا جی یہ بھی خدا نے بنائی, میں یار کے سے مٹی بہت ہی لگی, تو کی ہو گیا, یہ بھی اسی نے بنائی. اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. کیونکہ ہم میں خدا کے نتنوں کا دم ہے, اس لیے انسان خدا کی شبیہ پر ہے. ہم اس کی شبیہ کے آئینہ دار ہیں, اس کی شبیہ کے عکس ہے. اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انسان خدا کی شبیہ کا آئینہ دار نہ ہوتا, خدا کبھی انسان نہ بنتا, کچھ اور بنتا. خدا انسان بن گیا اور یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا میں آیا. اور وہ جو عورت اس نے بنائی, اس کو پھر اس نے ماں کا درجہ دیا, اس کی اولاد ہوئی. اور پھر خدا نے اسے یہ برکت بھی دی تھی کہ بڑھو, پھلو, پھولو, زمین کو معمور اور محکوم کرو. یہ برکت اس نے آدم اور حوا کو دی. لیکن اس برکت کا محور اس نے عورت کو بنایا جو ماں بنی. ہر ماں عورت ضرور ہوتی ہے, یہ فقرہ آپ مجھ سے کئی دفعہ سنیں گے. ہر ماں عورت ضرور ہوتی ہے, پر ہر عورت ماں نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں. ابھی میں جس رکشے میں آیا ہوں وہ مسلمان مولوی صاحب تھا.
مجھے کہنے لگا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ پاسٹر ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی، تو اس کے لیے دعا کریں۔ پھر ہم بھی، میں اور آپ بھی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد والدین بھی، بیٹے بھی تو سورے بھی، فوراً سے پہلے امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب خدا ان کو اولاد دے گا۔ خاتون جو ہے، ہوا جو ہے، عورت جو ہے، وہ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے جب وہ ماں ہے۔ لکھا ہے پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں پر اختیار رکھے، اور زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ سب سے پہلی بات، ماں، عورت بھی، لیکن ماں خدا کی شبیہ کو پیش کرتی ہے۔ خدا کی شبیہ اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دکھ سہ کر اپنی اولاد کو سکھ دیتی ہے۔ خدا جس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتے، پر وہ میرے اور آپ کے لیے اپنی گود کو خالی کر کے میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے نجات کا انتظام کرتا ہے۔ یہی کام ماں کرتی ہے۔ وہ خود دکھ سہ لیتی ہے، پر اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، اور یہ خدا کی شبیہ کا ایک اثر یا ایک فعل یا ایک کام ہے۔ دوسری بات جو میں دیکھتا ہوں ماں میں، وہ یہ ہے کہ ماں وہی کام کرتی ہے جو خدا کرتا ہے۔ اب آدمی اکیلا اولاد تو پیدا نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے؟ دنیا نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا کے دیکھ لیا، کلوننگ کر کے دیکھ لی، سائنس نے بڑی ترقی کر کے دیکھ لی، پر ماں کے بغیر اولاد تو پیدا نہیں ہو سکی۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی ماں کی کوکھ میں ہی انہوں نے اس کو رکھا، لیکن وہ بات نہیں بنی۔ کلوننگ بھی ایسے ہی ہوئی دنیا میں، پر وہ بات نہیں بنی۔ خدا نے سب سے بڑی خوبی جو ماں کو دی ہے وہ یہ ہے کہ اسے وہی کام دیا ہے جو خدا خود کرتا ہے۔ خدا تخلیق کا کام کرتا ہے، خالق ہے۔ ہم اس کی صفات کو پڑھتے ہیں کہ خدا خالق ہے، اور کوئی بھی ماں جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے، وہ تخلیق کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں اپنے آپ پر، اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اپنی بہنوں پر جو مائیں ہیں، پھر ان سے پوچھیں کہ کیا حال چال ہے، پھر وہ آپ کو بتائیں گی کہ جس بچے کو یا جسے اس نے آپ کو جنم دیا ہے اس وقت حالات کیا تھے۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں اس میں ابھی بھی بجلی نہیں، دریائے ساتلج پار کر کے ہمیں جانا پڑتا تھا پیدل۔ وہاں کوئی ٹانگا، کوئی ایسے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی، پتہ نہیں آ جاتی ہے کہ نہیں، پر اس وقت نہیں جاتی تھی۔ تو میرے والدین کو وہاں بطور پاسبان تعینات کر دیا گیا۔ اب میری عمر 70 سال ہے، میں 70 سال پہلے پیدا ہوا اس گاؤں میں جس کا نام سیجرا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کوئی جناح ہسپتال تھا، کوئی ڈسپینسری تھی، کوئی وہاں پر کوئی میٹرنٹی ہوم تھا، کوئی آغا خان وہاں نہیں تھا؟ جو خود ایک بند کمرے میں مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، وہ آج کراچی آ کے آغا خان سے ادھر پہلے بات ہی نہیں کرتے۔
تو میں اس گھر میں پیدا ہوا. بعد میں جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے پتہ لگا جی یہ جڑی ماسی ہے نا تیری، یہ تیری دائی ہے. تو انہوں نظر بھی نہیں سی آتا. آدھی بری دائی تو میں پیدا ہوا. وہ انہوں میری ماں نے کہا کہ ماسی وہ ٹیل پیائی کیوں بڑا، وہ پھڑ لگی تو ٹیل رڑ گیا. دیسی کیوں تھا کہ وہ نیچے. اب میرے تینوں بچے جو ہیں وہ بڑے ہسپتالوں میں پیدا ہوئے. میں صرف آپ کو یہ ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھے جن حالات میں جنم دیا یہ اسی کا کام تھا. اور یہ قدرت، یہ شکتی، یہ طاقت اس کو خدا دیتا تھا. خدا نے دی. اور خدا نے جو اس کو یہ طاقت دی وہ ہر ماں کو، وہ آپ کے پاس بھی ہے. ہر ماں جو ہے وہ تخلیق کرنے والی شکتی رکھتی. وہ شکتی جو صرف خدا نے اپنے پاس رکھی ہے، میل کے پاس نہیں ہے. وہ بکری گالے جدو لڑ پڑے تھے چاہتے میرے بال بندے تھے، کوئی انہیں پچھوں نہیں لیا ہوتا. پھر فٹافٹ بالاں دے حقدار بن پہ. خدا عورت کو اولاد دیتا ہے، یہ اس کا حق ہے. خدا کا یہ عورت کا، ماں کا حق ہے، ماں کو یہ اولاد ملی. تیسری بات جو میں چاہوں گا ہم جانیں کہ ماں جو ہے وہ نہ صرف تخلیق میں شریک ہے بلکہ وہ خدا کے منصوبے میں شریک ہے. خدا نے کیا کہا؟ بڑھو، پھلو، پھولو، زمین کو معمور اور محکوم کرو. اس کو انگلش میں ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں. اردو میں اس سے مشکل لفظ ہے تزریب کاری کہتے ہیں. میں ایک گاؤں میں تھا، عبادت کے لیے گیا تو وہاں ایک جوڑا مجھے ملا، بزرگ تھے. تو میں اس وقت جوان تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ اماں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ماں جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کدی ٹھیک دسا ہوں میرے جڑے جیوتے نے وہ تھے 15 نے، تے باقی 10 بچے جڑے نے وہ میرے خدا نے واپس لے لینے. اے میرے سے بڑا ظلم کیتا. 15 جیوتے نے تے 10 خدا نے لے لینے، تے یہ ظلم ہے. یہ ہے تزریب کاری، ملٹیپلیکیشن. اس کے 25 کی جگہ 50 بھی ہوں گے، وہ کبھی اس کا، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ پھر خواہش کرے گی. ڈاکٹرز منع کر دے، آج کے دور کی مہنگائی منع کر دے، بہت ساری چیزیں رکاوٹیں پیدا کر دیں، بہت سارے علاج آج نکل آئے ہیں، لوگ وہ کرانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا نے یہ بات عورت کو نہیں دی. خدا نے یہ برکت دی ہے کہ وہ تزریب کاری کرے. یہ کام خدا کا ہے، انسان کا نہیں ہے. وہ تزریب کاری کرتا ہے. آپ ایک بیج بوتے ہیں، وہ بیج درخت بن جاتا ہے، اس درخت کو بہت سا پھل لگتا ہے، پھر اس کا بیج آپ لیتے ہیں، پھر کسی اور جگہ بوتے ہیں، اور پھر وہ آگے پھلتا اور پھولتا چلا جاتا ہے. یہ خدا کا کام ہے، جو کام خدا نے ماں کو دیا ہے. یہ خدا نے یہ کام ماں کو دیا ہے، ماں نہیں رجتی. اور پھر پہلے مجھے بھی بڑا غصہ آتا تھا. میری 6 بہنیں ہیں، مجھ سے چھوٹی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں. ایک دن میں اپنی ماں نال غصے میں کہا ماں تو ہی جوڑی لاندیاں کڑیاں ہی پیدا کر چڑیاں، وہ جوڑی رڑی ہی نہیں. میں اج بھی کلا ماں ہی نہیں رچتی، ان کا پیٹ نہیں بھرتا.
اور یہ خوبی خدا کی ہے، یہ انسان کی خوبی نہیں ہے، یہ خدا کی ہے۔ وہ ایک بیج سے پورا کھیت، پورے باغ، پوری کھیت سبزیوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے بھر دیتا۔ یہی خوبی خدا نے ماں کو دی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے۔ اور ماں، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وہ خدا کی شبیہ کی آئینہ دار ہے، وہ تجریب کاری کرتی ہے، وہ آدم کی نسل کو اس نے بڑھایا۔ پھر وہ ماں کی ایسی خوبی جو مجھے ابھی تک کسی اور میں کبھی نظر نہیں آئی، ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا۔ جب میں گیٹ میں داخل ہوا تو اپنا مقبول صاحب اپنی ماں کی بات بتا رہے تھے۔ ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا، یہ یاد رکھے۔ اور جن کی اولادیں خراب ہیں وہ یہ سن لے، ان کی ماؤں نے اپنے بچوں سے وہ پیار نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن لے میری بات، یاد رکھیں۔ اگر مائیں بے راہ رو ہیں، اولاد کبھی راست باز نہیں ہو سکتی۔ اگر مائیں راست باز ہیں، اولاد کبھی بے راہ رو نہیں ہو سکتی۔ وہ عورتیں راست باز اولاد کو پیدا کرتی ہیں جو خود راست باز ہیں، خواہ بچہ ایک ہو یا یعقوب کی طرح 12 ہو۔ وہ مائیں جو راست بازی کی، دعا گو زندگی کی، روزے کی، خدا کے کلام کی، عبادت کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، اپنے خاوند تک محدود رہنے والی زندگی گزارتی ہیں، ان کی اولاد کبھی بے راہ رو نہیں ہوتی۔ پلے باندھ لیں یہ بات۔ ایک وقت آیا، مجھے کسی نے پوچھا تھا، میرے 3 بچوں کی شادی ہو چکی تھی، مجھے کہنے لگا کہ اپنے بچوں کی شادی کر لی؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا جب اپنے بچوں کے لیے ساتھی ڈھونڈے تو آپ کے پاس کیا میٹر تھا، کیا پیمانہ تھا؟ میں نے اپنی سی باتیں بتائی جو مجھے پتا تھی یا جو میرے ایکسپیرنس میں تھی۔ مجھے اس بزرگ نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں غلط کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ کہتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، جس بیٹے سے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا کسی بھی کوئی بھی رشتہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا جہاں بھی کرنا ہے، اس کو نہیں دیکھیں۔ اس نے مجھے 2 باتیں بتائیں۔ ایک تو اس کی ماں کو دیکھیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اور دوسرا ان کے واش روم میں ضرور جائیں، بھلے کسی بہانے سے جائیں۔ اس کا سلیقہ، اس کی دانش مندی، اس کی عقل مندی، اس کی ساری دانائی، اس کی ساری خدا سے محبت، اس کا سارا کچھ اس میں نظر آ جائے۔ عورت یا ماں خدا کے شبیہ کی آئینہ دار ہے، مخلوق ہے اور تخلیق کرتی ہے اور خدا کی طرح محبت کرتی ہے۔ اور جہاں محبت نہیں، وہاں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں۔ آج کیونکہ مدرس ڈے ہے، اس لیے یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر کبھی وقت ملے گا، بقایا باتیں جو اسی تعلق سے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ ماں خدا کی شبیہ کو پیش کرتی ہے۔ جو کچھ